سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم لوگ آپس میں وقت مقررہ پر قرض کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو، لکھا پٹی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کا مال لیتا ہے اور واپسی کے ارادے سے لیتا ہے، ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادائیگی کے اسباب مہیا فرماتا ہے۔ اور جو شخص لوگوں کا مال لے رہا ہے لیکن دینے کا ارادہ نہیں ہے پہلے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ضائع کر دیتا ہے فرمایا۔ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، اس آیت سے پہلے بہت سارے احکامات اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، خاص کر سورہ بقرہ میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کرنے کے بعد، تو مدنی معاشرہ قائم ہوا، احکامات نازل ہوئے، نماز باجماعت کا حکم، جمعے کا حکم، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ کی تفصیلات مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف احکامات نازل فرمائے۔ خصوصاً جو ہے یہ جس معاشرے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم رہتے تھے، اس معاشرے میں سودی کاروبار عام تھا، لوگ سود پر لینا دینا ایک معمول تھا، پورا معاشرہ جو ہے سود میں ڈوبا ہوا تھا، خاص کر مدینہ منورہ میں یہودیوں کا جو ہے خاص کر اس زمانے میں تجارت ہی عام طور پر سودی کاروبار ہی کرتے تھے وہ لوگ۔ تو ایسے معاشرے میں سودی نظام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حرام کر دیا، تجارت کو حلال فرمایا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، سب سے پہلے آیت نازل ہو گئی خاص کر کے معاملات کے اندر کہ تمہارے لیے اللہ نے بزنس حلال کیا، تجارت حلال کیا، اور جو ہے انٹرسٹ، سود جسے ہم تمل میں وڈی کہتے ہیں، اسے حرام کر دیا۔ اب جو ہے مدنی معاشرے میں چاہے وہ معاشرہ کیسے بھی کیوں نہ ہو، وہاں ہر طرح کے لوگ آرام کی زندگی تو نہیں گزارتے، ہر آدمی کو مالی ضرورت پیش آتی ہی رہتی ہے، ہر انسان کی ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ جو ہے صدقہ وغیرہ لینا پسند بھی نہیں کرتے۔ ایک طرف جہاں اسلام نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا، اور دوسری طرف لوگوں کو صدقہ اور خیرات پر بھی ابھارا تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں۔ صدقہ و خیرات کی فضیلتیں بیان کی گئی، اللہ کے راستے میں دینے والوں کے لیے بڑی آیتوں کے اندر وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں تو لوگوں کے صدقات اور خیرات لینا پسند نہیں کرتے، ہر آدمی جو ہے صدقہ و خیرات کر بھی نہیں سکتا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں صدقہ و خیرات لینا پسند بھی نہیں کرتے، غیرت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ایسے معاشرے میں لوگ جو ہیں مجبوراً قرض لینے پر آمادہ ہوتے ہیں ضرور، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات میں سب سے اہم حکم قرض سے متعلق جو نازل فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت پورے قرآن مجید کے اندر سب سے بڑی آیت خاص کر قرض سے متعلق ہی ہے۔ آیت مداینہ کہا جاتا ہے اسے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادات میں، عقائد میں، معاشرت میں، معاملات کے اندر بے شمار آیتیں تو ہیں، لیکن سب سے بڑی آیت جو نازل ہوئی تفصیل کے ساتھ، احکامات کے ساتھ، وہ آیت ہے قرض سے متعلق، کہ قرض لینے کے اصول کیا ہیں، دینے کے اصول کیا ہیں، قرض لینے والے کو کیا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی یہ ایک آیت کے اندر تفصیل سے بیان فرما دیا۔ اور اسی طرح 3 باتیں شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی قرض کے معاملے میں۔ سب سے پہلی بات یہ فرمایا کہ عام طور پر قرض لینے کے بعد دینے کے مسائل میں آپس میں جھگڑوں کا امکان رہتا ہے، ادائیگی کا وقت آ جاتا ہے کہ آدمی جو ہے دینے میں ٹال مٹول کرتا ہے، جس نے قرض دیا اسے تکلیف ہوتی ہے، اس کی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، آپس میں جو ہے رنجشیں ہوتی ہیں، تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، 3 اصول ہمیشہ یاد رکھو فرمایا۔
قرضوں کے معاملے میں آپس میں جب بھی تم معاملہ کرو، خاص کر کے قرض کا معاملہ، تو پہلا حکم یہ دیا فَاكْتُبُوهُ، لکھ لیا کرو، قرض چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ جو بھی چیز آپ آپس میں طے کرتے ہیں، لینے کا، دینے کا، وقت کا، یہ ساری چیزیں پہلے سے کیا ہونا چاہیے؟ تحریر میں ہونا چاہیے، ریٹن میں ہونا چاہیے، لکھ کر رکھنا چاہیے، تاکہ آپ بعد میں لڑائی جھگڑے کی نوبت وغیرہ نہ آئے۔ بطور ثبوت، بطور دلیل آپ پیش کر سکیں کہ میں آپ کو قرض دیا تھا اور آپ مجھے قرض لیے تھے، آپ مجھ سے قرض لیے تھے۔ یہ ساری باتیں جو تحریر میں اگر ہوں گی، لڑائی جھگڑے کا امکان کم سے کم ہو جاتا ہے۔ پہلا حکم آیا فَاكْتُبُوهُ، لکھ لیا کرو۔ دوسرا اصول یہ بیان فرمایا کہ خصوصاً ایک مدت متعین کر لو، اِلیٰ اجل مسمى۔ قرض آپ دے رہے ہیں، پہلے سے وقت متعین کر لیجئے، کتنے مہینوں کے لیے آپ دے رہے ہیں، کتنے دنوں کے لیے آپ دے رہے ہیں، تاکہ ادائیگی کے وقت میں آپ مطالبہ کر سکو۔ وقت متعین ہونا چاہیے، دوسرا اصول۔ تیسرا اصول یہ فرمایا کہ گواہ مقرر کر لو، باقاعدہ اس میں گواہ مقرر کرو، 2 گواہ ہونا چاہیے مردوں میں سے۔ اگر 2 گواہ مقرر نہیں ہیں، ایک مرد ہے تو 2 عورتیں باقاعدہ گواہ مقرر کر لو، تاکہ جو ہے بطور ثبوت، بطور دلیل آپ پیش کر سکو، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ 3 اصول بڑے اہم اصول، لکھ لیا کرو، وقت متعین کر لو، باقاعدہ اس پر گواہ مقرر کر لو۔ 3 اصول بیان فرمایا۔ ہاں اگر آپ کو لکھنے نہیں آتا ہے تو اس میں یہ بھی فرمایا تو آپ ایسے آدمی سے مدد حاصل کرو جو لکھنا جانتا ہے، جو آدمی لکھنا جانتا ہے اس سے باقاعدہ آپ جو ہے مدد حاصل کرو۔ چھوٹی باتیں بھی لکھو، بڑی بات بھی لکھو، خاص کر کے انصاف کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہونا چاہیے، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔